نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف اور شکر گزاری کرتے ہوئے اسی کی جانب رجوع کرتی ہوں اور گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ آج کے سبق میں جو دعا ہم یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ وضو سے متعلق ہے۔ وضو کیا ہے؟ وضو ایک مومن کا قلعہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک انسان کسی قلعے میں داخل ہو کر اپنے بہت سارے دشمنوں سے بچ جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان، ایک مومن اگر باوضو رہے تو شیاطین سے اس کی پناہ ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ایک انسان کا، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ تو جب مسلمان وضو کر لیتا ہے تو شیاطین سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اور وہ بہت سارے گناہوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور باوضو رہنے سے برکت بھی ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کا دل، اس کا نفس پاکیزہ رہتا ہے اور اس کی ایک کیفیت بھی بنی رہتی ہے۔ لہٰذا وضو بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو رہیں۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس شخص کا مکمل وضو نہیں جس نے وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا۔ تو وضو شروع کرتے وقت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب وضو کے بعد کی دعا کے متعلق جو روایت آئی ہے وہ اس طرح ہے کہ سنن ترمذی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اور یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ تو وضو کے بعد کلمہ شہادت اور اس کی دعا پڑھنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت ہی پاک رہنے والوں میں شامل فرما۔ وضو کے بعد پڑھے جانے والے کلمات کو ایک بار ریپیٹ کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ:
میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔